آج ہم لائے ہیں آپ کے لیے ایک ایسے عظیم انسان کی کہانی جو 5 سال کی عمر میں خود نابینا ہو گیا، لیکن پچھلے 200 سال سے زیادہ عرصے سے اس دنیا میں روشنی پھیلا رہا ہے۔ یہ باہمت انسان جس نے لاکھوں لوگوں کی تقدیریں بدل دی، 4 جنوری 1809 کو فرانس کے ایک شہر کوورے میں پیدا ہوا۔ اس کے والد چمڑے کا کاروبار کرتے تھے۔ وہ گھوڑوں کی لگامیں، کاٹھیاں اور اس طرح کی دیگر چیزیں بنایا کرتے تھے۔ جب لوئی 3 سال کا بچہ تھا تو وہ اپنے والد کی ورکشاپ میں ایک دن ایک تیز دھار آلے سے کھیل رہا تھا کہ اس کی آنکھ میں ایک گہرا زخم آیا۔ اس کے والدین نے علاج کروانے کی بہت کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکے، بلکہ انفیکشن اس قدر گہری تھی اور اتنی شدید تھی کہ وہ دوسری آنکھ میں بھی پھیل گئی، اور 2 سال کے مختصر عرصے میں جب لوئی 5 سال کا بچہ تھا تو اس کی دونوں آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ لیکن اس کے والدین نے ہمت نہیں ہاری، وہ لوئی کے ساتھ کھڑے رہے اور اس کو گاؤں کے اسکول میں بھیجنا شروع کر دیا۔ اسکول میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے کوئی سہولیات نہ تھی جس سے لوئی مستفید ہو سکتا، لیکن اس نے اپنی ہمت جاری رکھی۔ 10 سال کی عمر میں اسے ایک بہت بڑی کامیابی حاصل ہوئی جب اسے ایک اسکالرشپ ملا جس کی مدد سے وہ رائل انسٹیٹیوٹ فار بلائنڈ یوتھ میں پڑھنے کا حقدار ہوا، جو کہ پیرس میں دنیا میں اس وقت کا واحد انسٹیٹیوٹ تھا جس میں نابینا افراد کی تعلیم و تربیت کا بندوبست کیا جاتا تھا۔ اس کے والدین لوئی کو لے کر پیرس گئے اور انہوں نے اس کے ٹھہرنے کے لیے ایک بورڈنگ اسکول میں بندوبست کیا۔ اس وقت بیماریاں بہت عام ہوتی تھیں اور علاج معالجے کی سہولیات بھی زیادہ نہیں ہوتی تھیں۔ لوئی اکثر بیمار رہتا تھا۔ رائل انسٹیٹیوٹ میں نابینا افراد کو پڑھانے کا جو طریقہ کار وضع کیا گیا تھا، اس کے مطابق نابینا طلباء ابھرے ہوئے حروف کو چھو کر تعلیم حاصل کرتے تھے۔ یہ ایک بہت ہی پیچیدہ طریقہ کار تھا جس کے تحت تعلیم حاصل کرنے میں بہت مشکلات پیش آتی تھیں۔ لوئی نے سوچنا شروع کر دیا کہ نابینا افراد کے تعلیم حاصل کرنے کے لیے اس سے کوئی بہتر طریقہ کار ہونا چاہیے۔ 1821 میں فرینچ آرمی کے ایک کیپٹن چارلس باربیئر نے رائل انسٹیٹیوٹ کا دورہ کیا، اور اس دورے کے دوران اس نے طلباء اور انتظامیہ کو اپنے نائٹ رائٹنگ کے میتھڈ کے بارے میں بتایا۔ یہ ایک خفیہ پیغام رسانی کا طریقہ کار تھا جس کے تحت فوجی رات کی تاریکی میں کاغذ، گتے یا پتھر کے اوپر ابھرے ہوئے 12 ڈاٹس کی مدد سے ایک دوسرے کے ساتھ پیغام رسانی کر سکتے تھے، اور یہ طریقہ اس صورتحال میں بہت ہی مددگار ثابت ہوتا تھا جب ہلکی سی بھی آواز سے دشمن کو فوجیوں کی پوزیشن کا پتہ چل سکتا تھا۔ لوئی بریل کو یہ طریقہ کار پسند تو بہت آیا، لیکن اس کے خیال میں یہ طریقہ کار بہت ہی پیچیدہ تھا کیونکہ اس میں 12 ڈاٹس تھے۔ اس نے اس کے اوپر کام کرنا شروع کر دیا۔ آخر کار اس نے 6 ڈاٹس کی مدد سے لکھنے پڑھنے کا ایک ایسا طریقہ ایجاد کر لیا جسے دنیا آج بھی بریل لینگویج کے نام سے جانتی ہے۔ لوئی بریل نے اپنے زرخیز دماغ کی مدد سے ان 6 ڈاٹس کے ایسے 64 کمبینیشن بنائے کہ جن کی مدد سے انگلیوں سے چھو کر حروف تہجی، اعداد و شمار اور پنکچویشنز لکھے اور پڑھے جا سکتے تھے۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ نئی سوچ اور کام کو نئے طریقے سے کرنے والے افراد کو ہمیشہ سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا رہا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ پہلے سے کام کرنے والے جو طریقہ کار ہوتے ہیں ان سے کئی لوگوں کے مفادات وابستہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح کی مشکلات کا سامنا لوئی بریل کو بھی کرنا پڑا جب اس نے اپنا پڑھائی لکھائی کا نیا طریقہ کار رائل انسٹیٹیوٹ کی انتظامیہ کے سامنے رکھا۔ نہ صرف یہ کہ اس کی پذیرائی نہیں ہوئی بلکہ اس کی حوصلہ شکنی کی گئی، کیونکہ اس کا پڑھائی لکھائی کا طریقہ کار اتنا سہل تھا، اتنا آسان تھا کہ پورے فرانس میں نابینا طلباء نے اسے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ رائل انسٹیٹیوٹ کی انتظامیہ کی طرف سے لوئی بریل کی مخالفت اس حد تک کی گئی کہ اس کی زندگی میں اس کے طریقہ کار کو نہ اپنایا گیا، لیکن لوئی بریل نے ہمت نہیں ہاری بلکہ وہ اپنے کام کو مزید نکھارتا چلا گیا۔ لوئی بریل کو میوزک کا بہت زیادہ شوق تھا۔ وہ خود بھی آرگن اور چیلو بجایا کرتا تھا۔ اس نے حروف تہجی، اعداد و شمار اور پنکچویشنز کو لکھنے اور پڑھنے کا طریقہ تو ایجاد کر لیا تھا، اب اس نے میوزک نوٹیشنز کو لکھنا اور پڑھنا بھی اپنے طریقہ کار میں شامل کر دیا، جس کی مدد سے نابینا موسیقار اب نئی نئی دھنیں تخلیق کر سکتے تھے۔
लुई ब्रेल 1852 में 43 साल की उम्र में ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी की वजह से इस जहाने फानी से चले गए, लेकिन उनकी लेगेसी आज भी जिंदा है। उनके पढ़ाई लिखाई के इजाद करदा तरीके से दुनिया में लाखों लोगों ने तालीम हासिल की है और आज भी कर रहे हैं। इनमें बहुत बड़े बड़े नाम पैदा हुए हैं। इनमें से एक नाम हेलन केलर का है, जिसके बारे में आप सब जानते हैं। वो सुन भी नहीं सकती थी, बोल भी नहीं सकती थी और देख भी नहीं सकती थी, और वो लुई ब्रेल के इजाद करदा ब्रेल तरीके से ही दुनिया से कम्युनिकेट करती थी। आपने यकीनन मशहूर ज़माना गुलकार और मूसीकार स्टीवी वंडर का नाम सुना हुआ है। वो ब्रेल की वजह से ही तालीम हासिल कर सके। अपने गानों की धुनें और अपने गानों की शायरी वो ब्रेल लैंग्वेज में लिखते थे, और उनके गानों पे आज भी सारी दुनिया सर धुनती है। साइमा सलीम, जो कि एक नाबीना पाकिस्तानी सफारतकार हैं, उन्होंने 2021 में अपने हाथों से लिखी हुई तकरीर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में उंगलियों से छूकर पढ़ के पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। It must accept a United Nations Commission of Inquiry and agree to implement the Security Council resolutions stipulating a plebiscite to enable the people of Jammu and Kashmir to exercise their right to self-determination. लुई ब्रेल की 100वीं बरसी फ्रांस में पूरे धूमधाम से मनाई गई। फ्रेंच हुकूमत ने उसके जिस्म के बाकियात को पैंथियन म्यूजियम में मुंतकिल कर दिया। ये इज्जत और तकरीम फ्रांस में बहुत कम लोगों को दी जाती है। फ्रांस में कई जगहों पर लुई ब्रेल के मुजस्समे नस्ब हैं। उसके घर को एक म्यूजियम का दर्जा दे दिया गया है। दुनिया भर के सयाहों के लिए उसकी वो तमाम चीजें महफूज कर दी गई हैं जो उसने एक नई जबान इजाद करने में इस्तेमाल की थी। लुई ब्रेल, जो 5 साल की उम्र में बिनाई जैसी नेमत से महरूम हो जाता है, वो अपनी जदोजहद जारी रखता है, और ना सिर्फ वो अपने लिए इल्म हासिल करने के लिए एक तरीका इजाद कर लेता है, बल्कि उसका तरीका दुनिया भर के नाबीना लोगों के लिए इल्म की रोशनी हासिल करने का जरिया बन जाता है। और उसका रॉयल इंस्टीट्यूट, जिसने उसको जिंदगी में तकरीम ना दी, उसके काम और उसकी मेहनत को तस्लीम ना किया, और उसके वफात के 2 साल बाद 1854 में उसके इजाद करदा तरीके को इस्तेमाल करना शुरू किया, उसी फ्रांस की हुकूमत ने उसकी वफात की 100वीं बरसी पर 1952 में उसको वो मकाम दिया जिसका वो जिंदगी में मुस्तहिक था। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो दुनिया में दूसरों के लिए रोशनी का बायस बनते हैं। आज भी दुनिया भर में नाबीना लोग लुई ब्रेल की इजाद करदा 6 डॉट्स की लैंग्वेज के जरिए दुनिया भर की किताबों को छूकर अपनी उंगलियों से जब पढ़ते हैं तो उनकी तारीख दुनिया रोशन हो जाती है।